بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو گئے۔ شہباز شریف پہلے ہی دوسری دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانی جمہوریت کے یہ سیاہ ترین دن ہے۔ 2008 سے 2013 کے درمیان ملکی تاریخ کی یہ بدترین حکومت تھی جو آصف علی زرداری کی صدارت میں پیپلز پارٹی نے مکمل کی۔ اوسط شرح ترقی 2%۔ زرداری صاحب نے ان دنوں برطانیہ کا دورہ کیا تو ایک برطانوی اخبار نے لکھا کہ برطانوی وزیر اعظم کو زرداری صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنی انگلیاں گن لینی چاہیے تھی، یعنی زرداری صاحب کو چور اچکا کہا۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو اگلے پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 2023 میں شرح ترقی -0.5% رہی۔ ڈالر اور تیل کی قیمتوں میں 100 سے 150 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ملکی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ملکی معیشت کا جنازہ نکل کے رہ گیا۔ دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو زرداری صاحب اور شہباز شریف کا سیاسی مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جاتا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مگر یہ اعزاز حاصل ہے کہ زرداری صاحب کو دوبارہ صدر اور شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں۔ روز وہ کیمرہ لگا کر فرشتہ صرف نظر آنے کی کوشش میں ایک نئی ویڈیو بناتی اور انٹرنیٹ پہ جاری کرتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ویڈیو سے بھی الٹا ان کی اپنی بے عزتی ہو رہی ہے۔ کسی ویڈیو میں وہ گرامر کو جیوگرافی قرار دے رہی ہوتی ہیں، کسی ویڈیو میں سکول ٹیچر ان سے کہتی ہے کہ آپ جو یہ لاؤ لشکر لے کر سکول پہ چڑھ دوڑی ہیں، معصوم بچیاں اس سے نروس ہو رہی ہیں، لہٰذا برائے مہربانی ان لشکروں کے یہاں سے لے جائیے۔ ایک ویڈیو میں وہ ایک گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہوئے اندر آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں۔ انٹرنیٹ صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیمرہ مین تو پہلے سے ہی اندر گھسا ہوا تھا اپنا کیمرہ لے کر، اور ظاہر ہے کہ سٹاف کے اور لوگ بھی، تو اس کے بعد آپ کس چیز کی اجازت طلب فرما رہی ہیں؟ یعنی آپ کی ہر ویڈیو پلانٹڈ ہے۔ جب ملک اور صوبہ معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے تو روزانہ آپ 2-3 لوگوں کی انفرادی مدد کی ویڈیو بنا کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کا ہدف اور آپ کی توانائی تو اس کام پہ لگنی چاہیے کہ اوورآل ملک اور صوبے کے حالات بہتر ہوں۔ ایک ویڈیو میں پوچھتی ہیں کیا یہ راشن کا تھیلا آپ کے گھر پہنچایا گیا ہے یا آپ نے خود جا کر لیا؟ یعنی وہ راشن کا تھیلا جس پر نواز شریف کا مبارک چہرہ پرنٹ کیا گیا ہے۔ اس پر اس غریب نے سادگی سے جواب دیا، گھر کہاں دے کر گئے ہیں، دھکے کھا کر لے کر آیا ہوں۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ غلطی سے اگر وہ اپنی بے عزتی کروا ہی لیتی ہیں تو اس ویڈیو کو روک کیوں نہیں دیتی؟ کیا وزیر اعلیٰ کا کام یہ ہے کہ روز ایک فوٹو سیشن منعقد کرے؟ یہی کام شہباز شریف کیا کرتے تھے، کبھی بس چلا کر دکھاتے اور کبھی موٹر سائیکل پہ سواری کا کرتب کرتے۔ نری شعبدے بازیاں۔ بہرحال میں ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے زرداری صاحب کو صدر اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا دیا، جن کی کرپشن کی داستانیں آپ خود صحافیوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا جو کتنا عرصہ جنرل فیض حمید اور ISI پہ تبرہ کرتی رہی۔ نواز شریف صاحب کو پاکستانی جمہوریت کا سرپرست سے اعلیٰ بنوا دیا، جنہوں نے ممبئی حملوں میں پاکستان کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا، یعنی انڈائریکٹلی یہ کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ غیر ریاستی عناصر کو پالتی اور ان سے اس نوعیت کے کام کرواتی ہے۔ نواز شریف کے اس بیان پر اس وقت کے DGISPR جنرل آصف غفور نے اس وقت کی حکومت کو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی تجویز بھیجی تھی۔ نواز شریف نے الزام عائد کیا کہ جنرل قمر باجوہ نے ان کی حکومت رخصت کی اور عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے۔ یہ کہا کہ یہ فوج ہے جو سول حکمرانوں کو اپنی مدت مکمل نہیں کرنے دیتی۔ کارگل سے لے کر ممبئی حملوں تک وہ ایک ایک واقعے پر فوج کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ لب لباب یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ٹاپ کے سیاستدان، اپنا تھوکا چاٹنے میں کسی کو کوئی شرم نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اب اس بات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں کہ عمران خان سے انتقام لینا اور اسے نشان عبرت بنانا ہے۔ اس کوشش میں وہ پولیس، عدالت، الیکشن کمیشن، ہر ادارے کو خلاف قانون چلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اسے یاد ہے تو صرف اتنا یاد ہے کہ اس نے عمران خان سے اپنی دشمنی نبھانی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں وہ ملک گیر مذاق اور میمز کا باعث بنے ہیں۔ پورا ملک پیٹ پکڑ کر ہنس رہا ہے کہ 1 کو 9 بنایا اور 13 کو 913 بنایا۔ کٹنگ اس قدر واضح ہے کہ ایک بچہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ الیکشن جس پر اس غریب قوم کا 50 یا 70 ارب روپیہ خرچ ہوا وہ ایک مذاق بن چکا ہے۔ ملک صحیح معنوں میں بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ ادھر نریندر مودی کا ایک بیان دکھایا جا رہا ہے
جس میں وہ الیکشن سے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو میں نے کٹورا پکڑ کر دنیا بھر میں بھیک مانگنے پر لگا دیا، اس کی ساری ہیکڑی نکال دی، ایک بار پھر مجھے ووٹ دو اور دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ حقیقت بھی یہی ہے، صرف وزیر اعظم نہیں، آرمی چیف کو بھی کریا درخواست لے کر گھومنا پڑتا ہے کہ ابھی ہم سے قرض واپس نہ مانگنا، بلکہ ہو سکے تو کچھ مزید دو۔ ادھر پختونخوا دوسرے صوبوں بالخصوص پنجاب کے خلاف میدان میں کھڑا ہے۔ ملک کا حال یہ ہے کہ صوبے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کو ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کو اپنی فتح کا علم لہرانا ہے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں انتخابی دھاندلی کے خلاف طویل احتجاج ہوا۔ انتخابی دھاندلی کا عالم یہ تھا کہ امیدواروں کے ہاتھ سے گنڈے کاغذات چھین کر بھاگ جاتے، ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ جس ملک میں موبائل سم انگوٹھے کے نشان سے جاری ہوتی ہے، وہاں الیکشن کاغذ پر ٹھپا لگا کر منعقد ہو رہا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی من پسند جماعت کو جتوا سکے۔ کراچی میں جماعت اسلامی سراپا احتجاج رہی، جہاں اس کا مینڈیٹ چھین کر MQM کو دیا گیا۔ نواز شریف اور الطاف حسین کو تخلیق کرنے اور ان کے ہاتھوں نقصان اٹھانے والی اسٹیبلشمنٹ اس الیکشن میں مصطفیٰ کمال، جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کو پالنے پوسنے میں لگی رہی۔ محمود اچکزئی نے اسٹیبلشمنٹ کے کارناموں کی مذمت کی تو ان کے گھر پولیس کا چھاپا پڑا۔ مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان سمیت سارے سیاستدان فوج پر برس رہے ہیں، مگر زمین گنبد نہ گنبد گل محمد۔ جیتنے والی پارٹی کی خصوصی نشستیں دوسری جماعتوں کو اس طرح بانٹی گئیں جیسے محمود اچکزئی کے الفاظ میں ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں۔ یوں اسپیکر، صدر اور سینٹ سمیت سارے انتخابات متنازع بنا دیے گئے۔ سائنس کے ایک مسلمہ اصول یہ ہے کہ ایک تجربہ جتنی دفعہ مرضی دہرایا جائے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے مگر قسم کھا رکھی ہے کہ اس نے سیاست میں اپنا لچ تلے بغیر باز نہیں آنا۔ لگے رہو منا بھائی۔ مجھے محمود اچکزئی کا یہ تجزیہ بالکل درست لگتا ہے کہ یہ اسمبلی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ تحریک انصاف کے مقبول رہنما شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کے ایما پر انہیں قتل کرنے کا منصوبہ ہے۔ بھارتی شہری جندال کے ذریعے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ دبئی میں اجرتی قاتل کو $1,00,000 جاری کر دیے گئے ہیں۔ شیر افضل مروت جارے مزاج ضرور ہیں، مگر ایک بڑے وکیل بھی ہیں جن پر عمران خان جیسے لیڈر کو بھروسہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ پہلے ارشد شریف کے خوفناک حالات میں جب انہیں قتل کیا گیا تو اس کے بعد بھی شریف خاندان پر بھی الزامات لگے تھے۔ 19 جون 2022 کو مشہور زمانہ مقصود چپڑاسی بھی مشکوک موت مرا تھا، جو شریف خاندان کے خلاف اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں مرکزی گواہ تھا۔ عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے جو یہ انکشاف کیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ان کے اہل خانہ تو خوف کا شکار ہوں گے۔ اس طرح کا منصوبہ منظر عام پر لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قتل کا منصوبہ بنانے والے باز آ جائیں، کیونکہ قانون کی نظر میں مقتول کے اس طرح کے آخری بیانات کی بے حد اہمیت ہوتی ہے۔ شریف خاندان کو چاہیے کہ اس الزام کی وضاحت کرے۔ یہ بات درست ہے کہ اقتدار کے کھیل میں انسان ہمیشہ سے پاگل ہوتے اور قتل و غارت کرتے آئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کو دیکھ لیں، اور بھارت میں نریندر مودی کو، اور وہ لوگ ملکی سلامتی ڈیفائن کرنے کی جنہیں اتھارٹی حاصل ہو، ان کے لیے یہ کام ویسے ہی بے حد آسان ہوتا ہے۔